بات ہے، ہم سب نے ترکی، سیریا اور لبنان کے زلزلہ کی ویڈیوز دیکھا ہے، تصاویر دیکھے ہیں۔ یہ زلزلہ، یہ ارتھ کوئک اور ٹھیک اسی طرح جو آفتیں اور مصیبتیں، جو آپدہ آتی ہیں، تو یہ آتی کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں آتا ہے اور کیسے آتا ہے؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی پر آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے سورہ روم کے اندر فرمایا، ما ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم ایدی الناس۔ فرمایا خشکی اور تری میں تمہارے ہی کرتوتوں کے بدلے میں زمین کے اندر فساد آتا ہے، بگاڑ آتا ہے۔ خشکی سے مراد انسانی آبادی جہاں انسان رہتے ہیں، تری سے مراد سمندری یا سمندر کے راستے یا سمندر کے جو راستے ہیں، ساحل جہاں ہے سمندری۔ اور ایک فساد کا لفظ آیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ فساد کہتے ہیں ایسا بگاڑ جس معاشرے کے اندر لوگ رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، اس کی سکون کی زندگی تہو بالا ہو جائے، اس کے عیش آرام کے اندر خلل واقع ہو، وہ پریشان ہو جائے، اس کی زندگی اجڑ جائے، اس کو فساد کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خشکی ہو یا تری میں ہو، زمین میں ہو یا سمندر کے اندر ہو، بگاڑ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں، انسانوں کے بدعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر فساد لاتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کے بعض اعمال کا، بعض کرتوتوں کا، بعض برے اعمال کا مزہ اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ پلٹ جائیں، شاید کہ یہ برے کام کرنے سے باز آ جائیں۔ اور سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں وہ تمہاری ہی کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہاری ہی کرتوت کی وجہ سے ہے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ دونوں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی انسان کو یہ سمجھا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی آفتیں آتی ہیں، جو بھی آپدہ آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ تم پلٹ جاؤ، تاکہ تم ان غلطیوں کو کرنے سے باز آ جاؤ۔ آتی ہیں اس لیے تاکہ تم گناہ جو کر رہے ہو، ان گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپدہ، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو زلزلے آتے ہیں، جو طوفان آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس میں دخل انسان کے برے اعمال ہے، انسان کے بد اعمال ہے۔ عذاب کیسے آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر فرمایا، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے 3 طریقے کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب عام طور سے 3 طرح سے آتا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب کو بھیج دے۔
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عذاب کی شکل تو یہ ہے، اللہ عذاب آسمان سے اوپر سے نازل کرتا ہے۔ اوپر سے آسمان سے کیسے عذاب نازل کرتا ہے؟ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کی شکل میں عذاب کو بھیجتا ہے، ہوا کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو لاتا ہے، جیسے قوم عاد پر آیا تھا۔ عاد کے بارے میں عاد پر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 29ویں پارے کے اندر سورہ حاقہ کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اب بہرحال عاد کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز تند آندھی اور طوفان کے ذریعے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم عاد یہ بڑی طاقتور قوم تھی، قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، یہ بڑے بڑے پہاڑ کو کاٹ کر کے مکانات بنایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، ان کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ نے آسمان سے ہوائیں بھیجا اور آسمان سے ہوائیں آئی، اور ایسی ہوائیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ 7 رات اور 8 دن مسلسل ہوائیں چلتی رہی۔ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوائیں چلائیں، اور یہ زمین پر ایسے ہو گئے، ان کی لاش اور ڈیڈ باڈی ایسے پڑی ہوئی تھی جیسا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوں۔ کأنہ اعجاز نخل خاویہ، ان کے سر الگ دھڑ الگ، ایسے ان کی لاش اور باڈی ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں آئی، ان کو اس پوری بستی کو برباد کر دیا۔ ان کی لاشیں زمین پر ایسے پڑی ہوئی تھی جیسا کہ کھجور کے سڑے ہوئے تنے پڑے ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی اللہ کا عذاب ہواؤں کے ذریعے بھی اور ہواؤں کی شکل میں بھی آتا ہے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی بارش دے کر بھی عذاب کو نازل کرتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش دے کر کے بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی تاریخ اٹھائیے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے کو بیان کیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جب کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگ جاتا ہے، جب کھلم کھلا بدکاری کرنے لگ جاتا ہے، یہ قوم جو اپنے جنسی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کے قانون کو جب توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کا قانون تو یہ تھا کہ مرد کے لیے عورت کو بنایا، لیکن قوم لوط نے عورتوں کو الگ کر کے اپنی جنسی خواہشات اور جنسی تکمیل کے لیے مرد کے ذریعے پوری کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے فطرت کے قانون کو بدلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود۔ اللہ نے فرمایا ان کی بستی کو ہم نے زیر و زبر کر دیا، ان کی بستی کو ہم نے اوپر اٹھایا، اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ قرآن کے اندر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس بستی کو، قوم لوط کے بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر لے گیا اور آسمان سے الٹا کر کے بستی کو نیچے پھینک دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے اللہ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ اللہ نے ان کے اوپر کنکریلے پتھر کی بارش نازل فرمائی۔ عام طور پر آسمان سے بارش ہوتی ہے، اللہ بارش کا نزول کرتا ہے، لیکن ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جیسے کرنے ویسے بھرنے، جیسے آپ گناہ کریں گے اللہ کی سزا ویسے ہی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش کر دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ مفسرین لکھتے ہیں ایک ایک کنکر، ایک ایک پتھر پر نام لکھا ہوا آتا تھا، اور جس کے اوپر وہ پتھر گرتا تھا وہ اسی وقت آن دا اسپوٹ ڈیٹ ہو جاتا تھا، وہ اسی وقت وہ مر جاتا تھا۔
پوری بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کے عذاب کے ذریعے تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کا عذاب کا ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ آسمان سے چاہے ہوا نازل کرے، چاہے بارش نازل کرے، یا بارش کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کی بارش کر دے، یہ عذاب کی شکل ہے۔ آگے بڑھی اور دیکھیے، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کبھی اوپر سے تو کبھی زمین کے نیچے سے بھی لانے پر قادر ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ زمین کے نیچے سے، تمہارے پیر کے نیچے سے بھی اللہ عذاب کو لے کر آ جائے۔ آج دیکھیے، یہ زمین، جس زمین کے اندر ہم چل پھر رہے ہیں، جس زمین کے اندر چل پھر رہے ہیں، اور اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، قرار کا ذریعہ بنایا ہے۔ ورنہ اس زمین کے اندر ہم آسانی سے گھر نہیں بنا سکتے تھے، ہم آسانی سے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ اس زمین کے اندر ہم جتنے سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم اتنا سکون حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو سکون بنایا، قرار گاہ بنایا ہے۔ یہ زمین ورنہ ہلٹی اور دولتی رہتی تھی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ امن جعل الارض امن جعل الارض قرارا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرار بنایا، سکون کا باعث بنایا ہے، پرسکون بنایا ہے۔ وجعل خلالها انہارا، اتنا ہی نہیں، اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہریں بھی بنائے ہیں۔ وجعل لها رواسیا، اور اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ بھی بنائے ہیں۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اللہ نے دو سمندر تو ملا دیے ہیں، اللہ نے دو سمندر تو ملائے ہیں، لیکن دونوں کے پانی کو ملایا نہیں ہے۔ دونوں کے پانی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو ان کاموں کو کر سکتا ہے؟ نہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ یہ لوگ تو اللہ کی حقیقت کو جانتے نہیں، اللہ کے پاور کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کی سختی کو یہ لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی عذاب پیر کے نیچے سے، زمین کے نیچے سے بھی لاتا ہے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ نے زمین کو پرسکون بنایا، یہ ہم پر، آپ پر، سارے انسانوں پر، ساری مخلوق پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے، اس زمین کے اندر ہم جب فور ویل پر چلتے ہیں اور جہاں پر روڈ خراب رہتی ہے، وہاں ذرا سی جرکنگ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ زمین، جس زمین کو پرسکون بنایا ہے، یہ زمین ایک فلائٹ سے کئی گنا اسپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن ہمیں کوئی جرکنگ محسوس نہیں ہوتی ہے، اور کہیں اگر زرکنگ آتی بھی ہے تو وہی زلزلہ ہے، اسی کا نام تو زلزلہ ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس زمین فلائٹ سے کئی گنا اسپیڈ چل رہی ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، ہم سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ابھی ہم نے سیریا کا اور ترکی کا ہم نے زلزلہ کے تصاویر دیکھے ہیں، ویڈیوز دیکھے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھے، اچانک 50 سیکنڈ 1 منٹ کا زلزلہ آیا، اور پل بھر میں پوری بلڈنگیں تباہ ہو گئی۔ بلڈنگیں ہی نہیں بلکہ پورا شہر برباد ہو گیا۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ او من تحت ارجلکم، اللہ کا عذاب کبھی زمین کے نیچے سے بھی آتا ہے۔ سیریا والے کو معلوم نہیں تھا، ترکی والے کو معلوم نہیں تھا کہ اچانک پل بھر میں ابھی ہم ہیں، ابھی ہم ختم ہو جائیں گے، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم لقمہ اجل بن جائیں گے، انہیں پتہ نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ زمین سے بھی عذاب کو لا کر کھڑا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عذاب، یہ زلزلہ، یہ طوفان، یہ مصیبتیں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا ہے کہ تمہارے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھاتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ تم رک جاؤ، شاید کہ تم اللہ کے نافرمانی سے بچ جاؤ۔
یہ زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے ہمیں دکھا دیا کہ پل بھر میں کئی ہزار لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، ہزاروں گھر تباہ ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے۔ یہ پل بھر کے زلزلہ نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، قیامت کا جب زلزلہ آئے گا کتنا خطرناک زلزلہ ہوگا، اور وہ زلزلہ یہ ترکی میں نہیں، صرف سیریا میں نہیں، یا صرف انڈیا میں نہیں، اللہ اس کا قرآن کے اندر نقشہ کھینچتا ہے کہ وہ زلزلہ پوری زمین پر آئے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب جس وقت زمین کو پوری طور پر جھنجھوڑ دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنی دفینے کو باہر نکال پھینکے گی، زمین اپنی بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ انسان جو دفن ہو رہے ہیں، یہ زمین کا بوجھ ہے، یہ اللہ کا حکم ہوگا، سب زندہ ہو کر کے زمین سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں، جب پہلا نفخہ ہوگا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، تو یہ زمین اپنے خزانے کو باہر نکال پھینکے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ہل رہی ہے، یہ کیوں ڈول رہی ہے، زمین کو کیا ہو گیا، یہ اپنے خزانے کو کیوں باہر نکال پھینک رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین اپنی ساری خبروں کو بیان کر دے گی۔ میرے بھائیوں غور کریں، جب یہ آیت تلاوت فرمائی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، صحابہ اکرام سے پوچھا، اے میرے ساتھیوں بتاؤ یہ زمین کی خبریں کیا ہیں، زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین جو خبریں بیان کرے گی، زمین جو کچھ بتائے گی، اللہ کا حکم ہوگا، اور وہ خبریں یہ ہوگی کہ زمین یہ بول اٹھے گی، یہ کہے گی کہ اللہ اس زمین کے اندر فلاں جگہ، اے اللہ اس زمین کے اندر بیڑا گھاٹ میں جا کر کے، اے اللہ اس زمین کے اندر اور برگی جا کر کے، اور جتنے ٹورسٹ جگہ ہیں وہاں جا کر کے فلاں بندہ اور فلاں بندی نے یہ کام کیا تھا، اے اللہ فلاں عبداللہ نام کا آدمی تھا، فلاں فاطمہ اور زینب اور فلاں فلاں نام کے ایک لڑکی تھی، عورت تھی، اے اللہ وہاں جا کر کے اس وقت اتنے ٹائم اس نے اس زمین کی پشت پر ہماری پیٹھ پر اس نے غلط کام کیا تھا۔ یہ زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، ایک ایک کا نام لے کر کے یہ زمین گواہی دے گی، بیان کرے گی، بِأَنَّكَ رَبَّكَ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے آرڈر دیا جائے گا، اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ حکم دے گا اور زمین اپنی ساری خبروں کو بیان کرے گی۔ میرے بھائیوں آج ہم برائی کرنے کے لیے کہاں کہاں کون کون سا اسپاٹ تلاش کرتے ہیں، کون کون سی جگہ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ چلے جائیں کوئی جانے گا نہیں، ہم فلاں جگہ چلے جائیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن رب العالمین کی ذات ہے جو سات آسمان کے اوپر سے ہمارا نگراں ہے، نگرانی کر رہا ہے، اور وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے آن دا اسکرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے کارنامے کو دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ زلزلہ ہمیں دعوت عبرت دیتا ہے، یہ معمولی زلزلہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب یہ زلزلہ آیا ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، حالانکہ لوگوں کے تجوری کے اندر پیسے ہیں، لوگوں کے اندر گھر میں بینک بیلنس کے کاغذات ہیں، لوگوں کے بیوی بچے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں، سب اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی فکر میں بھاگ رہے ہیں۔ یہ معمولی زلزلہ ہمیں قیامت کے نقشہ کو یاد دلاتا ہے۔ اللہ سورہ حج کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کی حمل ساقط ہو جائیں گے، حمل خراب ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوشی کے عالم میں ہیں، حالانکہ کوئی
نشہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی شراب پیا ہوا نہیں ہوگا۔ ان ربک عذاب اللہ لشدید، یقیناً اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس عذاب ہولناک منظر کو دیکھ کر کے ایک ماں اپنے دودھ پلاتی بچی کو بھول جائے گی، حمل والی کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور سب مدہوش نظر آئیں گے جیسے کہ شراب پی رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹے موٹے زلزلے ہمیں قیامت کے زلزلے کو یاد دلاتا ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اب بھی سدھر جائیں، ہم اب بھی اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، ہم اب بھی اپنے کالے کرتوتوں سے اپنے دامن کو بچا لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لیں۔ اللہ کا عذاب، یہ زلزلے، طوفان، یہ کیوں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلے دو آیات جو شروع میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ عذاب، مصیبتیں، زلزلے، یہ سب کچھ انسان کی کرتوت کی وجہ سے، انسان کے بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظہر فی قوم الزنا والربا، جس قوم کے اندر زنا اور ربا، زنا، بدکاری اور سود عام ہو جائے، الا احلوا بانفسہم عذاب اللہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آنا حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیے ہمارے سماج کو، دیکھیے آج جگہ جگہ دکان کھولے بیٹھے ہیں سود پر پیسے دینے کے لیے، اور یہ کوئی اور نہیں، مسلم امت مسلمہ کے لوگ ہیں، بیاج پر پیسے چلا رہے ہیں اور گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے زناکاری کتنا آسان ہو گیا ہے، اور اس کی جو اہم وجہ اگر ہے تو وہ یہ ہے وقت پر شادی نہ ہونا ہے۔ گھر میں 25 سال کی جوان لڑکی ہے، 30 سال جوان لڑکا ہے، اب جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دے، بتائیے میرے بھائیوں، ایک انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ شریعت نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر بھوک لگی ہو، کھانا تیار ہو، تو پہلے تم کھانا کھاؤ، نماز بعد میں پڑھنا۔ ایک طرف نماز کھڑی ہو رہی ہے، ایک طرف کھانا تیار ہے، بھوک لگی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں اللہ کی عبادت کرنا۔ میرے بھائیوں، جب جوان ہونے کے بعد جنسی خواہشات کی بھوک ہر ایک کو ہوتی ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمیں نہیں ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، امپوسیبل ہے۔ تو پھر بتائیے، جب بھوک لگی ہو اور بھوکوں کو کھانا نہ ملے، اور وہ کھانا یہ ہے، حلال طریقہ یہ ہے کہ نکاح کر دیا جائے، اب جب ہم وقت پر نکاح نہیں کریں گے، پھر وہ آپ کا بیٹا اور بیٹی اپنے دامن کو گناہوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ صرف میری تقریر یا بڑے بڑے عالموں کی تقریر آئیں اور کریں، اور تقریروں کو سن کر کے آپ یہ سوچیں کہ ہمارا بچہ اور بچی گناہوں سے بچ جائیں گے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ وقت ہونے کے بعد آپ نے اس سنت کو ادا نہیں کیا، وقت کے دہلیز پر جب وہ قدم رکھا ہے، اسی وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اس سنت کو ادا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب زنا اور سود کسی معاشرے کے اندر، کسی بستی میں، کسی قوم میں عام ہو جائے تو وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حالات ہمارے سامنے ہیں آج، حالات جس حالات سے ہم دوچار ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ یہ حالات ایسے بنے تو بنے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کا ذمہ دار خود ہم اور آپ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مصیبتیں، آفتیں، زلزلے آتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہم برے اعمال کو چھوڑ دیں، ہم حرام کاموں کو چھوڑ دیں، حلال اور جائز کام کرنے والے بن جائیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بدکاریوں سے، تمام بے حیاؤں سے اور تمام حرام کاموں سے بچنے کی اللہ توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب کو تمام حلال، جائز اور نیک کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ جو بیمار ہے ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اس ملک کے اندر بد امنی ہے، اللہ اس بد امنی کو، انتشار کو اللہ تو امن و امان میں تبدیل فرما دے۔ اللہ اس امت کو، امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے۔ اللہ جمع ہونے کی ایک ہی صورت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ہم سب تابعدار بن جائیں، اللہ اس کی
توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔